الحمدللہ جامعہ قادریہ کا 20واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیمات تقسیم انعامات و حسنات پورے شبہ پر ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ جاری ہے۔ آپ نے بڑا ہی مزہ لیا، لطف اندوز ہوئے ہمارے جامعہ کے قادری قوال گروپ کا کلام سن کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ قادریہ کے شعبہ تجوید و قرات کے استاد گرامی پروفیسر حافظ قاری محمد کاشف رضا صاحب، آپ نے بھی خوب ہم سب کے ایمانوں کو تلاوت قرآن حکیم سے منور فرمایا۔ ماشاءاللہ دور دراز سے بڑی تعداد میں علماء کرام، مفتیان اعظام، مہمانان ذی وقار جامعہ قادریہ کے اس سالانہ جلسہ میں تشریف فرما ہے۔ گجرات سے استاد العلماء رئیس التحریر مفتی نذیر احمد صاحب سیالوی زید مجدہ، اور ان کے ساتھ دیگر احباب و علماء کے علاوہ علامہ مفتی محمد رضوان صاحب قادری رونق افروز ہوئے، اور دیگر اضلاع سے شہروں سے بھی احباب بڑی محبت سے تشریف فرما ہوئے۔ علماء کا ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، اور مہمانان ذی وقار میں ماشاءاللہ افسران، وکلاء، ڈاکٹر، حضرت خطیب ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت چمنستان حسینی کا ایک مہکتا پھول حضرت صاحبزادہ پیر سید امیر محمد شاہ صاحب بوروی آپ حضرات کے سامنے آج کے مرکزی خطاب کے لیے رونق افروز ہوئے میاں والی سے، اور بعض گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جو رک جاتی ہیں، کبھی ان کے انجن خراب ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فالٹ، کوئی نہ کوئی نقص بن جاتا ہے، مگر شاہ صاحب کا میں سنتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی سفر اور ان کی خطابت کی گاڑی کبھی خراب نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ سنیں گے آپ، ذوق لیں گے۔ یہ جو ہے نا ہماری سندھ اور پنجاب کی
سرحد، یہ باؤنڈری لائن، اس پٹی پر حضرت شاہ صاحب بہت زیادہ چلتے ہیں۔ رات غالباً بکر خطاب تھا، اب آج یہاں اور صبح انشاءاللہ خانے وال، اور ایسے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مالک اپنے فضل عمیم سے سب حضرات کا یہاں آنا جانا سننا سنانا، منتظمین کا انتظام و اہتمام و انصراف اور معاونین کا تعاون اپنی بارگاہ علیجا میں قبول فرمائے، سب حضرات کی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں عزت و آبرو عطا فرمائے۔ اللہ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ الحمدللہ میرے دادا استاد اور دادا مرشد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا کلام پڑھ رہے تھے حضرت نقیب اہل سنت مولانا محمد شاہد رضا صاحب قادری سرگودا سے تشریف فرما ہوئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آگے جا کر اعلیٰ رحمت اللہ نے لکھا نا تو آپ سن رہے تھے، خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنے۔ قیامت کے دن، قیامت کے روز جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کیا، حضور ہمارا کچھ کرے، تو آپ نے بھی جواب دیا کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام حکم فرمائیں گے، انبیاء اکرام حدیث پاک میں آتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام فرمائیں گے چلو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کریم آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیں گے، تعالو میرے غلاموں کہاں پھر رہے ہو، آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حالت سجدہ میں جھکانا ہے، اور یہ جو واللیل کی زلفیں ہیں نا یہ بھی سجدہ میں ہوں گی، یہ جبین مبارک پیشانی یہ بھی سجدہ میں، یہ خد و خال یہ بھی سجدے میں، ناک مبارک، زکن، داڑھی مبارک، واللیل کی زلف سب سجدے میں۔ اور اس وقت کیا ہوگا، تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، تہے فارسی زبان کا لفظ ہے، آج کل تو علماء فارسی نہیں پڑھتے، حضرت مفتی صاحب اور میں الحمدللہ فارسی پڑھنا بھی جانتے ہیں، پڑھانا بھی جانتے ہیں اور بولنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ تہے عرش اللہ کے عرش کے نیچے، تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا تو ان پیاری زلفوں نے دامن بچھایا۔ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زلفیں اللہ کی بارگاہ میں دامن سوال دراز کریں گی، دامن سوال۔ تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا تو ان پیاری زلفوں نے دامن بچھایا۔ خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی ہے کہتی یہ میرے گیسوؤں کی سیاہی، کیا گناہگار امت کی کر دے رہائی، گناہگار امت کی کر دے رہائی، یہی گیسو میرے اے خدا مانگتے ہیں۔
خدا نے کہا پھر نہ گھبرا محمد، خدا نے کہا پھر نہ گھبرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے عرش پہ آ یا محمد، پیارے تو جسے چاہتا ہے بخشوا یا محمد، کہ تیری پیارے ہم رضا مانگتے ہیں۔ حضرات یہ تو تھا کلام جس کی شرح میں کسی شاعر نے یہ کلام بھی لکھا، اور چونکہ یہ جلسہ دستار فضیلت ہے، وہ خوش قسمت اور خوش نصیب طلباء جنہوں نے جامعہ سے قرآن پاک مکمل حفظ کیا، ان قریب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد ان کی دستار فضیلت ہوگی، دستار بندی، اور آپ دستار بندی کا خوبصورت انشاءاللہ منظر ملاحظہ فرمائیں گے۔ بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ حافظ قرآن بننے کے بعد بچے کو حافظ جی کہیں لوگ، یعنی لوگ کہیں حافظ جی، حافظ صاحب، یہ کب کہیں گے؟ جب قرآن یاد ہوگا نا، منزل یاد ہوگی تو پھر کہیں گے حافظ صاحب، حافظ جی، اور اگر بھول گیا تو پھر کہیں گے اوے حافظہ، دو چار گالیاں بھی دیں گے اور کہیں گے اوے حافظہ، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، اوے حافظہ، یعنی اگر قرآن پاک کو یاد رکھیں گے تو لوگ کہیں گے حافظ جی، اور اگر قرآن بلا دیں گے، منزل یاد نہ رہے گی، نہ رکھیں گے، تو لوگ کہیں گے اوے حافظہ صاحب، دو تین گالیاں بھی دیں گے۔ مگر یاد رکھ، قرآن پاک کا حافظ ہونا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑا اللہ کی ذات پاک کا کرم ہے، اور مدینے والے آقا علیہ السلام کی بڑی نگاہ عنایت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں، تو لوگ اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات حامل القرآن حجت الملائکۃ الی قبرہ کما یحج الناس الی البیت الحرام۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن جب دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اللہ کی ذات پاک کے فرشتے اس کی قبر کے حج کو جاتے ہیں، اس طرح جیسے لوگ بیت اللہ حج کے لیے جاتے ہیں، جیسے بیت اللہ شریف حج کے لیے جاتے ہیں، اس طرح لوگ اس کی قبر کے حج کو جاتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہاں حج اپنے لغوی معنی میں ہے، لغوی معنی میں، ان لغوی معانی میں سے ایک معنی یعنی ملائکہ کرام اس کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ملائکہ کرام اس کی قبر کی۔ تو میں بڑی تعداد میں تشریف فرما ہوئے علماء کرام کا، نعت خانہ شریف بیان کا، مشائخ اعظام، مفتیان کرام اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے مجھے ماشاءاللہ زیارت کا موقع نصیب فرمایا، مہیا کیا۔ چونکہ میرے گلے پر ذرا اثر ہے، جب سے میں کراچی کے یکے بعد ذکرے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر مجھے کراچی بلا لیا گیا، اب پھر بلا لیا گیا، تو بار بار وہاں خطابات ہونے اور سفروں اور جاگنے کی وجہ سے گلا متاثر ہے، اور طبیعت بھی، ویسے بھی میں بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت گلستان فاطمی کے مہکتے پھول، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا گلا کام نہیں کر رہا، آپ کا تو ٹھیک ہے، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ گلستان فاطمی کا مہکتا پھول اور چمنستان حسینی کی خوبصورت کلی، ماشاءاللہ۔ میدان خطابت کے شاہ سوار
اور آسمان خطابت کے بدر منیر کہہ دیا کرو سبحان اللہ. بڑی دور سے مہمان تشریف لائے ہیں، پیار سے بولو سبحان اللہ. آسمان خطابت کا بدر منیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید امیر محمد شاہ صاحب بوروی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. آپ حضرات مل کر با آواز بلند روشی بھی پڑھیں اور اس سے پہلا ایک نعرہ لگائیں.